ایک اب نیا آیا ہے شوشہ، اور وہ کیا ہے؟ رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تھنک ٹینک، سب سے بڑا، سب سے اونچا۔ اس کی سفارشات جو ہے وہ محکمہ دفاع کو جاتی ہے، خارجہ محکمے کو جاتی ہیں، اور ان تھنک ٹینکس کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ حکومت جو ہے ان کو غور سے دیکھتی ہے، عمل کرتی ہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان 4 قسم کے ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، 80 صفحات کی رپورٹ ہے، جن حضرات کے پاس ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا وہ نکال سکتے ہیں، پڑھے پوری کی پوری۔ میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں نمبر 1 ہے فنڈامنٹلسٹ، اور فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدے، عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اجتماعی نظام ہے۔ کہا یہ ہمارے دشمن نمبر 1 ہے، انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے۔ They are the biggest challenge to our civilization, our culture, our system. ہماری تہذیب، ان کے سب سے بڑے دشمن یہ۔ نمبر 2 ٹریڈیشنلسٹ ہے، روایت پسند۔ یہ ہمارے علماء جو قال اللہ و قال رسول میں ہے، فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا اصل جو مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، مساجد میں خطبہ دینا ہے، امامت کرانی ہے۔ اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے۔ دے آر نو چیلنج ٹو اس۔ لیکن اگر کبھی وہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اشتہار ہے، پوسٹر ہے، فلاں ہے، چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو۔ اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں، نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، اچھے عطر بھی لگا کر آ رہے ہیں، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے، تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اگر فنڈامنٹل کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے۔ لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولاً تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلکی اختلافات ہیں، فرقے وارانہ اختلافات ہیں، ان کے اندر بزی رکھو، شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناظرے بازی میں لگے رہیں۔ تیسرے انہوں نے کہا ماڈرنسٹ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ، کمپیٹیبل بنا رہے ہیں۔ ان کی مدد کرو، انہیں سپورٹ کرو، انہیں پیسہ دو، اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندوبست کرو، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں۔ ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا، بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں، تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے۔ آج کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے، لاؤ انہیں اس پر، اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا اعلی کار ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو، سپورٹ کرو، اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپوژر دو۔ چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکولرسٹ، پہلے ہی سے ہمارے ہیں، ہماری جیب میں ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں کہ نظام کا، زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا، تو یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ تو گویا کہ 2 جمع 2 تقسیم ہو گئی۔ 2 کو سپورٹ کرو، مدد دو، اور 2 کو سپریس کرو، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہے، روایت پسند، انہیں ان کے اختلافات میں الجھائے رکھو۔ یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے، شراب پی کر دھت ہو جانا، بالکل مدہوش ہو جانا حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرز،
ڈرنکرز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے، اتنے پینے والے کے ہوش کھو دیں، مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصلاً شراب حرام نہیں ہے اسلام میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہے، انہوں نے شوشہ چھوڑا، اسلام میں پردہ وردہ نہیں ہے، قرآن میں پردہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی، ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ احکام دیے گئے، ورنہ یہ کوئی مستقل احکام نہیں ہے۔